خدا کے مقدس کلام میں سے مکاشفہ کی کتاب اس کی پہلی باب سے 5ویں باب تک کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ یوحنا عارف کا مکاشفہ، یسوع مسیح کا مکاشفہ جو اس سے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے، اور اس نے اپنے فرشتہ کو بھیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بندہ یوحنا پر ظاہر کیا، جس نے خدا کے کلام اور یسوع مسیح کی گواہی کی، یعنی ان سب چیزوں کی جو اس نے دیکھی تھی شہادت دی۔ اس نبوتی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ یوحنا کی جانب سے ان 7 کلیسیوں کے نام جو آسیہ میں ہیں، اس کی طرف سے جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، اور ان 7 روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے ہے، اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہل اٹھا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے، جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلے سے ہم کو گناہوں کی خلاصی بخشی، اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنا دیا۔ اس کا جلال اور سلطنت عبدالآباد رہے، آمین۔ دیکھو، وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے، بے شک، آمین۔ خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں۔ میں یوحنا جو تمہارا بھائی اور یسوع کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں، خدا کے کلام و یسوع کی نسبت گواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں جو تھا جو پتمس کہلاتا ہے، کہ خداوند کے دن روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگی کی سی یہ ایک بڑی آواز سنی کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر 7 کلیسیوں کے پاس بھیج دے، یعنی افسس اور سمرنا اور پرگمن اور تھواتیرا اور سردیس اور فلدلفیا اور لودیکیا میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے 7 چراغ دان دیکھے، اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند سینے پر باندھے ہوئے تھا۔ اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کی شعلہ کی مانند تھیں، اور اس کے پاؤں اس خاص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی، اور اس کے دائنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ میں سے 1-2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دائنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر ہوں اور زندہ ہوں۔ میں مر گیا تھا، اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم اروا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ بس جو باتیں تو نے دیکھی اور جو ہے اور جو ان کے بعد ہونے والی ہے، ان سب کو لکھ لے، یعنی ان 7 ستاروں کا بھید جنہیں تو نے میرے دائنے ہاتھ میں دیکھا تھا، اور ان سونے کے 7 چراغ دانوں کا۔ وہ 7 ستارے تو 7 کلیسیوں کے فرشتے ہیں، اور وہ 7 چراغ دان کلیسیاں ہیں۔ دوسرا باب۔ افسس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو اپنے دائنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہے اور سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا، اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں، مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ بس خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے، اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر
तेरे चिराग दान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अलबत्ता तुझ में ये बात तो है कि तू निकलियों के कामों से नफरत रखता है, जिनसे मैं भी नफरत रखता हूँ। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फरदोस में है फल खाने को दूंगा। और सुबंदा की कलीसिया के फरिश्तों को ये लिख कि जो अव्वल और आखिर है और जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ, मगर तू दौलतमंद है। और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि शैतान की जमात हैं, उनके लान तान को भी जानता हूँ। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर। देखो, इब्लीस तुम में से बास को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। और पुरगमन की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जिसके पास 2 धारी तेज तलवार है, वो फरमाता है कि मैं ये तो जानता हूँ कि तू शैतान के तख्तगाह में सुकूनत रखता है और मेरे नाम पर कायम रहता है। और जिन दिनों में मेरा वफादार शहीद इंतपास तुम में से उस जगह कत्ल हुआ था जहाँ शैतान रहता है, उन दिनों में भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया। लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहाँ बाज लोग बाहम की तालीम मानने वाले हैं, जिसने बलक को बनी इसराइल के सामने ठोकर खाने वाली चीज रखने की तालीम दी, यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियां खाएं और हराम कारी करें। चुनाचे तेरे यहाँ भी बास लोग इसी तरह नेकियों की तालीम के मानने वाले हैं। बस तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास जल्द आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफेद पत्थर दूंगा। उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई न जानेगा। और थवातीरा की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि खुदा का बेटा जिसकी आंखें आग के शोला की मानिंद और पांव खालिस पीतल की मानिंद हैं, ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों और मोहब्बत और ईमान और खिदमत और सब्र को जानता हूँ, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले कामों से ज्यादा हैं। पर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने उस औरत ईजबल को रहने दिया है जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानी खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। मैंने उसको तौबा करने की मोहलत दी, मगर वो अपनी हरामकारी से तौबा करना नहीं चाहती। देख, मैं उसको बिस्तर पर डालता हूँ, और जो उसके साथ जना करते हैं अगर उसके कामों से तौबा न करें तो उनको बड़ी मुसीबत में फंसाता हूँ, और उसके फर्जंदों को जान से मारूंगा। और सब कलीसियों को मालूम होगा कि गुर्दों और दिलों को जांचने वाला मैं हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला दूंगा। मगर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जो उस तालीम को नहीं मानते, जिन्हें लोग शैतान की गहरी बातें कहते हैं, न वाकिफ हो, ये कहता हूँ कि तुम पर और बोझ न डालूंगा। अलबत्ता जो तुम्हारे पास है मेरे आने तक उसको थामे रहो। जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करे, मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा, और वो लोहे के असर से उन पर हुकूमत करेगा, जिस तरह कि कुमार के बर्तन चिकना चूर हो जाते हैं। चुनाचे मैंने भी ऐसा इख्तियार अपने बाप से पाया है, और मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। तीसरा बाब। और सरदीस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। जागता रह और उन चीजों को जो बाकी हैं और जो मिट्टी को थी मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया। बस याद कर कि तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी, और उस पर कायम रहे और तौबा कर
اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس طرح تجھ پر آ پڑوں گا۔ البتہ سردیس میں تیرے ہاتھ تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی۔ وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے، کیونکہ وہ اس لائق ہیں۔ جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ فلدیلفیا کی کلیسیا کو پیغام۔ اور فلدیلفیا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو قدوس و برحق ہے اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے، جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں، یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ دیکھ، میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا۔ دیکھ، میں شیطان کے ان جماعت والوں کو تیرے قابو میں کر دوں گا جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھ، میں ایسا کروں گا کہ وہ آ کر تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے اور جانیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے۔ اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے۔ میں جلد آنے والا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہے تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے۔ جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا، وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا، اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے آسمان سے اترنے والا ہے، اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ لودیکیا کی کلیسیا کو پیغام۔ اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو آسمان اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدع ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، بس چونکہ تو نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ تو مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں، پس سرگرم ہو اور توبہ کر۔ دیکھ، میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، اور وہ میرے ساتھ۔ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ چوتھا باب۔ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جس کو میں نے بیشتر نرسنگی کی سی آواز سے اپنے ساتھ باتیں کرتے سنا تھا، وہی فرماتا ہے کہ یہاں اوپر آ جا، میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں گا جن کا ان باتوں کے بعد ہونا ضرور ہے۔ فوراً میں روح میں آ گیا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک تخت رکھا ہے، اور اس تخت پر کوئی بیٹھا ہے، اور جو اس پر بیٹھا ہے وہ سنگ زیشب اور عقیق سا معلوم ہوتا ہے، اور اس تخت کے گرد زمرود کی سی ایک دھرک معلوم ہوتی ہے، اور اس تخت کے چوگرد 24 تخت ہیں، اور ان تختوں پر 24 بزرگ سفید پوشاک پہنے ہوئے بیٹھے ہیں، اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں، اور اس تخت میں سے بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوتی ہیں،
اور اس تخت کے سامنے آگ کے 7 چراغ جل رہے ہیں، یہ خدا کی 7 روحیں ہیں۔ اور اس تخت کے سامنے گویا شیشے کا سمندر بلور کی مانند ہے، اور تخت کے بیچ میں اور تخت کے گرد اگرد 4 جاندار ہیں جن کے آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں۔ پہلا جاندار ببر کی مانند ہے، اور دوسرا جاندار بچڑے کی مانند، اور تیسرے جاندار کا چہرہ انسان کا سا ہے، اور چوتھا جاندار اڑتے ہوئے عقاب کی مانند ہے۔ اور ان چاروں جانداروں کے 6 پر ہیں، اور چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، اور رات دن بغیر آرام لیے یہ کہتے رہتے ہیں کہ قدوس 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 خداوند خدا قادر مطلق، جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ اور جب وہ جاندار اس کی تمجید اور عزت اور شکر گزاری کریں گے جو تخت پر بیٹھا ہے اور عبدالآباد زندہ رہے گا، تو وہ 24 بزرگ اس کے سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے گر پڑیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے جو عبدالآباد زندہ رہے گا، اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس تخت کے سامنے ڈال دیں گے کہ اے ہمارے خداوند خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی اور وہ تیری ہی مرضی سے تھی اور پیدا ہوئی۔ 5واں باب۔ اور جو تخت پر بیٹھا تھا، میں نے اس کے دائنے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی، اور اسے 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا تھا۔ پھر میں نے ایک زور آور فرشتے کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے؟ اور کوئی شخص آسمان پر یا زمین پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا۔ اور میں اس بات پر زار زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا۔ تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے، اس کتاب اور اس کے 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا۔ اور میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برا کھڑا دیکھا، اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں۔ یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روحیں زمین پر بھیجی گئی ہیں۔ اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کے دائنے ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا۔ جب اس نے کتاب لے لی تو وہ چاروں جاندار اور 24 بزرگ اس برے کے سامنے گر پڑے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربط اور اونٹ سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے۔ یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں، اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا، اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ اور جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کے گرد اگرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی، جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں میں تھا، اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ ذبح کیا ہوا برہ ہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات کو، یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہے، یہ کہتے سنا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برہ کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت عبدالآباد رہے۔ اور چاروں جانداروں نے آمین کہا، اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا۔ خدا کی پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔